ہماری عزت قرآن سے وابستہ ہے، اللہ کی دین سے وابستہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہ شریعت سے جڑی ہوئی ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم اللہ کے قرآن کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر، خدا کی قسم ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے جہاز میں۔ آپ کے برابر والے سیٹ میں ایک مسلمان تھا، لیکن وہ مغربی تہذیب سے کا شکار تھا۔ انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت آپ لوگ مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ سنت کی پیروی کرو، سنت کی پیروی کرو، کھانے میں وہ طریقہ اختیار کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سنت میں وہ طریقہ اختیار کرو جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تجارت کا وہ طریقہ اختیار کرو جو اللہ کے نبی نے شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا والے شریعت کو چھوڑ کر ترقی کر رہے ہیں۔ حضرت وجد میں آ گئے اور فرمایا دیکھو اللہ کی عادت غیر اور مسلمان کے ساتھ جدا جدا ہے۔ ایک غیر وہ اللہ کی دین کو چھوڑ کر دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، اس کو سربلندی حاصل ہو سکتی ہے جو عارضی ہوگی، لیکن مسلمان اللہ کے دین کو چھوڑ کر، شریعت محمدی کو چھوڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آج ہم نے اللہ کے دین کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، اپنے گھروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نکال دیا ہے۔ شادی بیاہ میں ہم سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، اس شادی بیاہ جس میں بھنگن اور دھوبی بن کو بھی راضی کیا جاتا ہے، اور اسی شادی میں اللہ کی دین کو ہم نکال دیتے ہیں۔ آج ہم نے ہوٹلوں کو، بازاروں کو اور نہ جانے چوراہوں کو اور کن کن جگہوں کو ہم نے آباد کیا ہے، لیکن اللہ کے گھر کو ہم نے ویران کر دیا ہے۔ 5 دفعہ ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن کسی کے کان میں رینگ تک نہیں، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے عورت ہو، کسی کو بھی ہوش نہیں آتا، اللہ سے ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، جمعے کے علاوہ مسجدوں کا حال دیکھو۔ قریوں کی مسجد کا تو اللہ کی پناہ، بعض اوقات خود امام کو اکیلے نماز پڑھنی پڑتی ہے، پوری آبادی مسلمانوں کی ہوتی ہے، کہیں 100 گھر، کہیں 50 گھر، کہیں 30 گھر، لیکن بسا اوقات امام کو خود اپنی اکیلی نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ جب یہ حالات ہمارے رہیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ جو حالات آج بن رہے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرقہ پرستوں کو، اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت سے نواز دے، اگر ہدایت مقدر نہیں ہے ایسے بدبختوں کو تو اللہ اپنی سرزمین سے ایسے فرقہ پرستوں کو پاک فرمائے، جو ہمارے بھائیوں کے گھروں کو بلڈوز کر رہے ہیں، جو ہمارے بھائیوں کے دکانوں کو جلا رہے ہیں، جو ہمارے مائیں بہنوں کی عزتوں کو نیلام کر رہے ہیں، جو ہمارے اس ملک کی بھائی چارگی کو خراب کر رہے ہیں، جو اس ملک کی میں نفرت کی فضا کو قائم کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان لوگوں کو اگر حق میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت مقدر نہیں ہے تو یا اللہ ایسے شر پسندوں کو ایسا عبرتناک عذاب دے کہ دوسرے لوگوں کو لیے عبرت کا سبب بنے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اپنے اعمال کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کے دین سے کتنے دور ہم جا رہے ہیں۔ یہ حالات ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط قائم کریں، ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجد والے ماحول سے ہم اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں۔ ہمارے گھر، آپ صبح کے وقت
آپ مسلمان بستی سے گزر جائیں، ایسا لگے گا بالکل قبرستان بنے پڑے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے گھروں سے صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اور آج سوئے پڑے رہتے ہیں۔ نہ سونے کا معمول ہے، نہ اٹھنے کا کوئی معمول ہے۔ خدا کے واسطے اپنی زندگی کو بدلو، شیڈول بناؤ، وقت پر سو اور وقت پر اٹھو۔ قرآن کریم کی تلاوت اپنے گھروں میں صبح صبح کرو، مرد بھی کرے، عورتیں بھی کرے، بچے بچیاں بھی کرے۔ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہ حالات جبھی سدھریں گے، یہ حالات جبھی بدلیں گے جب ہم بدلیں گے۔ ہم اپنے اعمال، اپنے ایمان اور اعمال کی اصلاح کریں گے، ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط جوڑ لیں گے، ہم اپنا تعلق قرآن سے وابستہ کریں گے، ہم اپنا تعلق شریعت محمدی سے وابستہ کر لیں گے، ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے، تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اعمال صالحہ کے ساتھ آتی ہے۔ نافرمانی کی صورت میں، غفلت بھر کی حالات میں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ خدا کے واسطے ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ ہم آخرت سے بے فکر ہو گئے۔ ہم نے کتنوں کی نماز جنازہ پڑھ لی، ایک دن ہمارے نماز جنازہ پڑھ کر ہمیں بھی قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، اس وقت کون کام آئے گی؟ تمہاری یہ دنیا جس کے خاطر تم نے اپنے آخرت کو برباد کر لی، کون دنیا کمانے کو منع کرتا ہے؟ شوق سے کماؤ، خوب کماؤ، لیکن جتنی دنیا بنانے کی خاطر جتنی محنت کر رہے ہو، کم سے کم اتنا تو دین کے لیے محنت کرو، اپنی آخرت بنانے کے لیے محنت کرو۔ دنیا کمانا کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس دنیا جو ایک فانی ہے، جو چند روز یا زندگی ہے، لیکن لامحدود زندگی کو اس دنیا کے خاطر، اس ملعون دنیا کے خاطر برباد نہ کرو۔ ہم اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، اب نیک لوگوں سے اپنا تعلق کو قائم کریں، مسجد سے اپنا تعلق جوڑیں۔ مسجد والے جو اعمال ہیں، 5 اعمال ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں بتائے ہیں، ہم ان کو مضبوطی کے ساتھ ہم کریں تو اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ خدا کے واسطے ان غفلت کو چھوڑو، آخرت کی تیاری کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرو۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھو، پڑھنا آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس کو روزانہ تلاوت کرو قرآن کریم کی۔ ہمارا کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ صبح کوئی کام نہیں، سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت ہو، یہی ہمارا ناشتہ ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ ابھی ایسے نئے بندے اور بندیاں ہیں جو روزانہ 10 پارے کی تلاوت کرتے ہیں۔ صبح ان کا ناشتہ قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے، اور ہم لوگ سوئے رہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ خدا کے واسطے ذرا غور و فکر کرو، سوچو تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ حالات تمہیں متنبع نہیں کر رہے جو تمہاری عزتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، تمہارے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، تمہاری دکانوں کو جلایا جا رہا ہے؟ ان حالات میں بھی تم اللہ کو نہیں پکار رہے؟ یہ تو قیامت صغریٰ ہے، لیکن جب قیامت کبریٰ آئے گا اس وقت دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے آنے سے پہلے ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو موت تک ایمان اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔ اللہ رب العزت جن ہمارے ماں و بہنوں کی گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا ہے، جن کے دکانوں کو جلا دیا گیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی
کہ اس کی تلافی کی صورت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانے سے ان تمام لوگوں کی مدد فرمائے۔ جو بے گھر ہو گئے ان کو گھر عطا فرمائے، جو بے روزگار ہو گئے ان کو حلال روزگار عطا فرمائے۔